اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جینا، پھر کیا حال ہوگا، اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے حالات کہنے والا، گواہی دینے والا، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور بلائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے والا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کہ برابر ہو جائیں زمین کے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور پھر ہم نے ظلم کی تعریف بھی پڑھی تھی، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کا حق دبا لینا، کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا، اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ سب عربی میں ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور پوری کائنات میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شرک کرنا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج کے سبق میں قیامت کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے حالات کہنے والا بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو آدم علیہ السلام سے قیامت تک ساری امتیں قیامت کے دن جمع ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ امتوں کو بلائیں گے کہ بتاؤ پیغمبروں نے تم تک میری دعوت پہنچائی، دین پہنچایا، تو وہ امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں، ہم تک تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں۔ تو پھر ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اور یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ اعتدال والی امت ہے، درمیانی امت ہے، یہ لوگوں پر گواہی دے گی۔ تو وہ یہ اعتراض کریں گی امتیں کہ یہ تو تھے ہی نہیں ہمارے زمانے میں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پھر جو ہے یہ امت کہے گی کہ اللہ تو نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور اس بنیاد پہ ہم اس کی گواہی دیں گے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
ان کے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بھی وہ کام کرتے رہے۔ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں گے کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہی ہو جائے، ہمیں یہ ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ ظلم سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، ایک سینگ والی بکری ہے، اس نے اس بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو زندہ کریں گے اور اس کا بدلہ دلوائیں گے، پھر ان سے کہیں گے مٹی ہو جاؤ۔ انسان ہے نا، یہ ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن اب ہمیشہ رہے گا، اب ہمیشہ رہے گا۔ خان صاحب انتقال ہوگا، کیا ہوگا؟ انتقال ہوگا۔ انتقال کا معنی کیا ہے کہ یہ پہلے عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں آنا۔ پھر ماں کے پیٹ سے یہ اس دنیا میں آیا ہے، اب اس دنیا سے یہ عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے یہ عالم حشر میں جائے گا، اور عالم حشر سے یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اب یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اس کا انتقال ہوگا۔ اس کو جو زندگی مل گئی ہے گویا یہ اب ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن کوئی کہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، تو یہ ختم نہیں ہوگا میرے بھائیوں، بلکہ کیا ہوگا؟ منتقل ہوگا۔ یاد رکھیں، انسان کا پورا جسم ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دمچی سے زندہ کر لیں گے۔ دمچی جانتے ہو؟ موٹر سائیکل کی دمچی دیکھی ہے؟ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، یہ دمچی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اسی سے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ حیات دے دی۔ انسان ذرے ہو جائے، انسان جو ہے وہ آگ میں جل جائے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنے کی۔ اور یاد رکھے کہ جو قبر ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ صرف ایک گڑھا نہیں ہے بلکہ یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے حدیث کے مطابق۔ اور قبر کے اندر عذاب کا ہونا حق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا عذاب ہوتا ہے یا اسے راحت ملتی۔ تو بعض لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، عجیب فلسفے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیتے تھے، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو برزخ میں ہے وہاں پہ، نہیں، ان 2 قبروں والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ احادیث سنا رہا ہوں۔ بڑی گمراہی ہے آج کل، بڑے فتنے ہیں، اس لیے نہ سارے سوشل میڈیا والوں کو پڑھا کرو نہ سنا کرو، قرآن حدیث سنا کرو۔ قرآن حدیث کی آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ کہتے ہیں ایک پنجابی چلا گیا نا سعودی عرب، اس کی عربی سے لڑائی ہوگی، اب وہ عربی میں شروع ہو گیا، اس کا برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ کہتے یار میں نے تو پنجابی میں اس کو بڑی گالیاں دی ہیں، یہ مجھے قرآن سنا رہا ہے۔ اس لیے بھائی اعتماد والوں سے دین کو حاصل کرو، اعتماد والوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغلیاں کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو کیا ہو رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں لی اور جو ہے نا ان پہ گاڑ دیے، اور میں کہ مجھے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو دور کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ جب تک شاخ ہری ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی، جب تک سفید کپڑا میلا نہ ہو جائے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے، سمجھے بھائی؟ تو ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھ کے سنایا اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب ان آیات پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جو آیات آج ہم نے پڑھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، وہ کوئی معمولی منظر تو نہیں ہے قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ وہ میں بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں تو پیغمبر بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے ان آیات کی تلاوت کی اور حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے گواہوں کو۔ یہاں گواہ کا معنی حالات بتانے والوں کو، چاہے حالات دیکھ کر بتائے ہوں یا سن کر بتائے ہوں یا پڑھ کر بتائے ہوں۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیے حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر گواہی دے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ کر گواہی دے۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہے، اس لیے شہید ہے۔ شہید کا معنی جو ہر جگہ جو موجود ہو، گواہی دے۔ تو گواہی کی اسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو، اگر دیکھا نہ ہو گواہی دے، اس کی گواہی ٹھیک نہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر لفظ شہید کی وجہ سے، عامر لفظ شہید کی وجہ سے حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس امت کا ہر فرد ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ نے حضور کو شہید کہا، گواہی دینے والا، تو اس امت کو کیا کہا؟ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اس امت کو بھی شہید کہا۔ شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء۔ حضور کو شہید کہا اور امت کیا ہے؟ شہداء ہے۔ تو کیا بابا جی ہر جگہ موجود ہے؟ بابا جی کو یہ نہیں پتہ گھر میں سالن کیا پکا ہے، یا باہر سے لے جا کے خدمت کرنی پڑے گی؟ وہ ہمارے بابا جی فوت ہو گئے، کھنہ صاحب، صبح ماشاءاللہ وہ حلوہ لے کے جاتے تھے گھر، تو ہمیں تو اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتہ۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بتا دے یا سن کر بتا دے یا پڑھ کر بتا دے۔ اس امت نے سابقہ امتوں کے حالات کو قرآن میں پڑھا ہے، اس بنیاد پر یہ گواہی دے گی۔ جس طرح یہ پوری امت گواہی دینے کی وجہ سے حاضر ناظر نہیں ہے، حالانکہ ان کے لیے بھی شہید کا لفظ بولا گیا ہے، تو لفظ شہید سے تم حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ قرآن کے خلاف، ورنہ مانو راشد بھائی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم
ہر امت میں سے حالات کو بتانے والا بلائیں گے، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو بلائیں گے ان کے اوپر گواہی دینے والا۔ آپ پیغمبروں پر گواہی دیں گے، آپ ان کی امتوں پر گواہی دیں گے، اور اسی طرح حضور کی امت بھی کیا ہوگی؟ گواہی دے گی۔ یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش وہ برابر ہو جائیں زمین، ان کا نام و نشانی ختم ہو جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے، نہ جھوٹ بول سکیں گے اور نہ کسی بات کو وہ چھپا سکیں گے۔